قبر کی صدا۔ مرنے والوں کے احترام میں خاموشی سے دل ہی دل میں درود پاک پڑھا جائے۔ مولوی صاحب نے ہدایت کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ سب نے سر جھکا کر دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ قبرستان میں کھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خیر الدین کے ہاتھ میں پکڑی زرد روشنی پھینکتی لالٹین اس اندھیرے کی ہیبت کو ختم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی یخ ہوائیں سرسراتی ہوئی جسموں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ماحول بہت خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ قبروں کی بے ترتیب قطاریں دیکھ کر نہ جانے کیوں خوف کا احساس ہوتا تھا۔ دور کسی جھینگر کی صدا خاموشی کو توڑتی ہوئی کانوں کو عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہوا کا سرد جھونکا آیا اور لالٹین کی لو بری طرح ٹمٹمانے لگی۔ اس وقت قبرستان میں 20 کے لگ بھگ افراد موجود تھے۔ اچانک سب نے ایک انجانا سا خوف محسوس کیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی درد بھری آواز میں رویا ہو اور پھر کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ خوف کی ایک لہر سب کے جسموں میں سرایت کر گئی۔ یا اللہ خیر، کئی لوگ کہنے لگے۔ آؤ، فضا میں ایک سسکی ابھری۔ اس سسکی کے ساتھ ہی قبرستان انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ صبر، صبر کرو، مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ خاموشی سے سنو، حوصلہ رکھو۔ سب کانپ رہے تھے۔ اس سرد مہینے میں ان کے جسم پسینے سے شرابور ہو گئے تھے۔ اماں، صدا دوبارہ ابھری۔ اماں۔ سب نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا کہ درد بھری یہ صدا فضل کی قبر میں آ رہی ہے، جسے مرے ہوئے آج 8واں دن تھا۔ قبر میں فضلوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، مولوی صاحب نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کا لہجہ اتنا عجیب تھا کہ سب بے اختیار جرجری لے کر رہ گئے۔ ہم کیا کریں؟ مشتاق بابا نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں چلنا چاہیے، سفیر الدین نے جلدی سے کہا۔ آج جس مردے کو دفنایا گیا ہے اس کا نام مشتاق جمشید تھا۔ اس کے لواحقین میں اس کے باپ خیر الدین اور بھائی آصف موجود تھے۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ وہ کہنے لگے، ہمارا غم ابھی تازہ ہے کہ اوپر سے یہ کیسا بھیانک واقعہ ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ چلنا چاہیے، ماسٹر خیر الدین نے کہا۔ سب کے سر تائید میں ہلے۔ عین اسی وقت قبر سے ایک گھٹی گھٹی چیخ ابھری اور سب سر پاؤں پر رکھ کر بھاگے۔ ان کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں۔ مولوی صاحب سب سے آگے تھے۔ فضلو کی ماں جاگ رہی تھی۔ بستی میں آج جمشید کی موت نے اس کا بیٹا فضلو کی موت کا زخم تازہ کر دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی چند لمحے کے لیے آنکھ لگی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ فضلو ایک تاریک کنویں میں پڑا ہوا ہے اور پکار رہا ہے۔ چند لمحے کی نیند سے وہ جاگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فضلو اس کا اکلوتا بیٹا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ فضلو، اب تیری بہنوں کی شادی کون کرے گا؟ کون ان کے ناز اٹھائے گا؟ کون ان کے نخرے اٹھائے گا؟ ماں سینے پر 2 ہاتھ تڑ مار کر رو رہی تھی۔ میرے سونے مولا، تو نے ہمیں بے آسرا کیوں کر دیا؟ کس کے آسرے پر ہمیں لاوارث کر دیا؟ میرے سونے مولا، تو نے کن گناہوں کی سزا دے دی؟ اماں کی آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس نے آنسوؤں بھرا چہرہ اٹھایا۔ عین اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک سرسراتی ہوئی آواز پڑی، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ ماں نے سر کو جھٹک دیا مگر صدا اب گونجنے لگی تھی، مانگ لے، مانگ لے۔ ماں نے سر پکڑ لیا، بے اختیار اس کے لب ہلے۔ میرے مولا، میرے فضلو کو جنت دے دے۔ اس کا دل ہل کر رہ گیا تھا۔ دروازہ کسی نے زور سے پیٹ ڈالا تھا۔ کون ہے؟ اس نے دروازے قریب جا کر پوچھا۔ دروازہ کھولو، ہم محلے والے ہیں۔ مولوی صاحب کی آواز اس نے پہچان لی۔ آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ باہر کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں والے اور دہشت زدہ چہرے دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا؟
خیریت تو ہے؟ بہن جی بات دراصل یہ ہے کہ مولوی صاحب نے کہنا شروع کیا، ہم جمشید میاں کی تجویز و تکفین میں شریک تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ کوئی تکلیف میں ہے، رو رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ آوازیں آپ کے مرحوم بیٹے کی قبر سے آ رہی تھیں۔ وہ اماں اماں بھی پکار رہا تھا۔ ہائے میرا پتر، میرا فضلو، ماں نے کلیجہ پکڑ لیا۔ حوصلہ کریں ماں جی، ایک نوجوان نے ازراہ ہمدردی کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے فضلو میرے خواب میں آیا تھا، اس نے مجھے مدد کے لیے بلایا تھا، وہ تکلیف میں مجھے پکار رہا تھا۔ ماں جیسے بے خیالی میں بول رہی تھی۔ بہن جی لگتا ہے وہ قبر کے عذاب کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، کیوں، کیا کیا ہے میرے فضلو نے؟ کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، کبھی اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، ماں دیوانہ وار کہہ رہی تھی۔ حوصلہ کریں بہن، مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک صاحب پھر بولے، کیا مطلب؟ میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے اور میں صرف دعا کروں؟ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک آوارہ کتے کی ایسی آواز سنائی دی جیسے وہ ماتم کر رہا ہو، رو رہا ہو، کسی انجانے خطرے سے آگاہ کر رہا ہو، کسی عذاب یا تباہی کی آمد کا اعلان کر رہا ہو۔ آپ پھر کیا کریں گی؟ مولوی صاحب گھبرا کر بولے، میں اپنے بیٹے کی قبر پر جاؤں گی، اس سے پوچھوں گی کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں تکلیف میں ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ماں جیسے بے خیالی میں بولے جا رہی تھی۔ اگر فضلو مسلسل تکلیف میں ہے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ مولوی صاحب نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ پھر میں قبر کھود کر اسے نکالوں گی، رو رو کر اس کے ساتھ جان دے دوں گی۔ ماں کہتے کہتے رو دی۔ کئی خوفزدہ چیخیں ابھری، لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ توبہ کرتے مڑ گئے۔ ذرا سی دیر میں صرف چند آدمی رہ گئے۔ ماں اندر گئی، چادر اٹھا کر لائی اور ساتھ ہی کدال۔ کسی نے بھی ماں کے ساتھ چلنے کی حامی نہیں بھری۔ تھوڑی ہی دیر میں اس چھوٹے سے گاؤں میں ماں کی دیوانگی کی خبر پھیل گئی۔ اندھیری رات میں کئی دروازے کھلے اور کئی سر نمودار ہوئے، اور وہ ماں کو دیکھنے لگے جو آہستہ آہستہ قبرستان کے راستوں پر رواں تواں تھی۔ ٹھہرے ماں جی، آواز سن کر ماں نے مڑ کر دیکھا۔ گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کا بیٹا سہیل آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے کدال لے لی۔ سہیل واپس آؤ۔ کئی سخت آوازیں ابھریں، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بڑے بھائی نے بھاگ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ دیجئے، یہ نہ ہو کہ جو عذاب مجھ پر آنے والا ہے اس کے شکار آپ بھی ہو جائیں۔ یہ تم دیوانگی کر رہے ہو؟ میں صرف ایک ماں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ سہیل نے آہستگی سے بازو چھڑایا اور ماں کے پیچھے چلنے لگا۔ گھپ اندھیرے میں جانے پہچانے راستے پر ماں اور سہیل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے۔ سہیل وقتی جذبات میں بہہ کر یہاں تک تو آ گیا تھا، مگر اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے زیر لب کلمہ پڑھا اور ماں کے پیچھے آہستہ آہستہ فضلو کی قبر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوف لمحہ بلمحہ اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ قبر کے بالکل قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اچانک وہ بری طرح اچھلا، اس کے پاؤں سے کوئی کیڑا گزر گیا تھا۔ ماں اپنے بیٹی کی قبر سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ سہیل نے محسوس کیا کہ ہر چیز رو رہی ہے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ سہیل پتر، ماں نے اسے پکارا۔ جی ماں جی۔ سہیل نے جلدی جلدی آنسو پوچھے۔ پتر سورہ یاسین کی تلاوت کر، ماں کہنے لگی۔ سہیل نے بیٹھ کر تھوڑی سی جگہ صاف کی، پاک مٹی سے تیمم کیا اور فضلو کے سراہنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ خوف و دہشت کی فضا معدوم ہوتی جا رہی تھی اور ایک خوشگوار فضا جنم بھی لے رہی تھی۔ سہیل نے کانپتے ہاتھوں سے کدال اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر پہلا وار کیا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ قبر سے اچانک ایک سسکی نما آواز ابھری۔ سہیل نے دل ہی دل میں مختلف صورتیں اور دعائیں پڑھتے ہوئے کدال چلانی شروع کر دی۔ جلد ہی قبر کی اوپری مٹی صاف ہو گئی۔ سہیل نے ماچس کی تیلی جلا کر قبر کا جائزہ لیا
और कब्र पर रखी एक सलेब उठा दी। बू का एक भपका कब्र से बरामद हुआ और सुहेल तेजी से एक तरफ हट गया। काफी देर बाद जब बू काफी हद तक खत्म हो गई तो सुहेल ने जल्दी जल्दी दूसरी सलेबें भी हटा दी और डरते डरते माचिस जलाई। मां भी नजदीक आ गई थी। फिर उन्होंने एक हैरत अंगेज खौफनाक मंजर देखा। सुहेल की रही सही हिम्मत जवाब दे गई। वो लहराकर दूसरी समत गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। एक लम्हे में उन्होंने जो मंजर देखा था वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। कब्र के अंदर एक ढांचा पड़ा हुआ था जिस पर बराए नाम गोश्त था। पेट और सीने पर हजारों कीड़े मकोड़े जमा थे जो खून में रंगे हुए और बेदर्दी से फजल के जिस्म में खुराक हासिल करने में मसरूफ थे। सुहेल जिन चीजों से बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ था वो फजल की आंखें थीं जो एक लम्हे की रोशनी में हीरे की तरह जगमगा उठी थीं। मां सुहेल को झंझोड़कर होश में लाई। सुहेल ने आंखें खोल दी और खौफजदा नजरों से आसपास का तारीक और खौफजदा माहौल को देखा। पुत्र, हिम्मत कर, सोने रब और तेरे अलावा मेरा इस वीराने में कौन है। सुहेल को यूं महसूस हुआ जैसे उसके अंदर बिजली दौड़ गई हो। वो फौरन उठ बैठा। माचिस कहां है? उसने जल्दी जल्दी इधर उधर हाथ मारा। माचिस तो कब्र में गिर गई है, मां ने सादे से लहजे में कहा। और सुहेल को यूं महसूस हुआ जैसे आसमान उसके सर पर टूट पड़ा हो। उसने घुप अंधेरे में मां की तरफ देखने की कोशिश की। उठ बेटा, फजल को बाहर निकाल। सुहेल झिझका। मां ने अपनी चादर उतारकर फाड़ी और उसके दोनों हाथों को चादर से बांधकर ढक दिया। सुहेल ने दोनों पैर कब्र के अंदर दाएं बाएं टेके और औंधे मुंह होकर नीचे बढ़ाए। उसके दोनों हाथ फजल के पेट में लगे और कपड़ा बंधा होने के बावजूद सुहेल ने महसूस किया कि हाथ के साथ कीड़े चिमट गए हैं। उसने हाथों को दूर से झटका दिया और टटोलकर फजल की टांग पकड़ ली। दूसरे हाथ से जिस्म को सहारा दिया और फजलू ऊपर उठता चला गया। फजल के जिस्म को बाहर निकालकर सुहेल ने जल्दी जल्दी हाथों पर बंधे कपड़े को फेंका और हाथों को आपस में रगड़ने लगा। उसे अब मतली सी महसूस हो रही थी। अब क्या करे मां? उसने कराहियत से थूकते हुए कहा। फजलू जिंदा है, मां ने हिजान अंगेज अंदाज में कहा और तेजी से उसे बाजुओं में उठाकर चल पड़ी। कीड़े रिंग रिंग कर उसके साथ चिमटने लगे थे मगर वो तेजी से बस चलती ही जा रही थी। सुहेल पुत्र, जल्दी से मेरा बेटा डॉक्टर साहब को बुला ला, मां ने तेज लहजे में कहा। और सुहेल तेजी से चौधरी मुश्ताक की क्लिनिक की तरफ बढ़ा जहां शहर का एक मशहूर डॉक्टर पिछले 8-9 दिनों से मुकीम था और गांव वालों का मुफ्त इलाज करता था। सुहेल ने उसे जगाया और सारी बात बताई। डॉक्टर की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर वो तेजी से अंदर गया और चंद मखसूस और खास इंजेक्शन बनाने लगा। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर खान सुहेल के पीछे फजल के घर में दाखिल हुआ। फिर डॉक्टर खान फजलू की डिटोल से सफाई करने लगा और तकरीबन 2 घंटे के बाद जब शहर नमूदार हो रही थी तो उसने कहा, मरीज को फौरन शहर ले जाना जरूरी है। इसका अंदरूनी निजाम दरहम बरहम है। नमकियात और खून ना होने के बराबर हैं। आंतें कटी हुई हैं, पेट फूला हुआ है। फजलू जिंदा है। जिसने भी सुना हैरान हुआ। उसको सकते की बीमारी थी जो सिवाय उसके किसी को इल्म में न थी। उसे सकता हुआ तो उसके घर वालों ने मुर्दा समझकर दफना दिया। महीना भर अस्पताल में रहने के बाद फजलू सेहतियाब होकर गांव आ गया। उसने बताया कि जब उसको होश आया तो उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसको बंद कर रखा हो और उसने फौरन उठने की कोशिश की। उसका सर पत्थर की स्लेब से टकराया और वो बेहोश हो गया। फिर कीड़े मकोड़ों ने उसको जख्मी कर दिया। इत्तेफाक से उसको दफनाने के 5 रोज तक कोई मैयत ना हुई और कब्रिस्तान में भी कोई ना आया। चीख चीख कर उसकी तवानाई खत्म हो गई थी। मुंह मिट्टी से भर गया था और जिस्म कीड़ों से। फिर आखिर जब वो मौत के बिल्कुल करीब था तो कुछ आवाजें सुनी और अम्मा को पुकारा। मां फजल का सर गोद में रखे कह रही थी, पुत्र, उस रात मुझे अजीब सी गैबी आवाजें आई कि ये कबूलियत की घड़ियां हैं, जो मांगना है मांग ले। फिर तूने अम्मा क्या मांगा था? फजलू के लहजे में इश्तियाक था। मैंने अपने बेटे के लिए जन्नत मांगी थी और मुझे मेरी जन्नत मिल गई। औलाद की जन्नत मां ही तो होती है।
فضلو نے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی، ماں میں ہوں، سہیل، آجا پتر آجا، یہ تیرا ہی تو گھر ہے، ماں کہنے لگی۔ سہیل اندر آ گیا۔ فضلو اٹھا اور سہیل کے گلے لگ گیا۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، فضلو جذبات بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ شکر اللہ کا ادا کرو جس نے مجھے ہمت دی، ورنہ۔ پھر دونوں ہنس پڑے۔